کل 13 مارچ ہے، تو اب جمعۃ الوداع جو ہے یہ 13 مارچ کو یا 20 مارچ کو؟ لوگ تشویش کے شکار ہیں، کیونکہ اس سال جو ہے 13 مارچ کو جمعہ ہے، اور جو 20 مارچ کو جمعہ ہے، اگر چاند 29 کا ہوا تب تو وہ جمعہ نہیں ہوگا، اور اگر 30 کا ہوا تو 20 مارچ کا جمعہ ہوگا. یعنی اگر آنے والے جمعرات کو چاند دکھا تب تو سیدھا عید ہی ہے، اور اگر نہیں دکھا تو پھر جمعہ ہے. اب پتہ چلا کل الوداع منا لیا، چاند نہیں دکھا تو پھر لوگ بولیں گے 2 الوداع ہو گئے اس سال. اور اگر کل نہیں منائے اور چاند بھی نہیں دکھا، چاند بھی دکھ گیا، بولے تو اس سال تو الوداع ہوا ہی نہیں، رمضان قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں. یہ تشویش پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یاد رکھ لیں الوداع جمعہ کو ہمارے یہاں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس میں عام طور سے جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے الوداع میں، وہ الوداع الوداع یا شہر رمضان، یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. یہ نہ تو جو ہمارے یہاں ایک اہمیت ہے، نہ یہ شریعت مطہرہ میں ہے، اور نہ ہی اس کا کہیں پر حکم دیا گیا ہے. اگر شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ بھی اور جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے. جو شان، جو فضیلت ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کی ہے، وہی شان، وہی فضیلت آخری جمعہ کی بھی ہے. الگ سے کچھ نہیں. فضیلت بہت ہے لیکن ہر جمعہ کی ہے، الگ سے آخری جمعہ کی کوئی فضیلت یا کوئی شان نہیں ہے. اس سلسلے میں امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی کتاب فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد سے ہم آپ کے سامنے 1-2 عبارتیں پیش کرتے ہیں. 8ویں جلد میں صفحہ 454 اس میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الوداع کی رائج ہے، یعنی جو الوداع رائج ہے، نہ کوئی حکم شرعی ہے نہ اس سے منع شرعی ہے. یعنی اگر کوئی الوداع پڑھتا ہے تو شریعت کا حکم بھی نہیں ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے، نہ حکم شرعی ہے نہ اس سے منع شرعی. ہاں، علماء اس کا التزام نہ کریں، علماء اس کو لازم نہ کریں، کبھی ترک بھی کریں، چھوڑ بھی دیں. جو خطبہ امام پڑھتے ہیں الوداع والا، کبھی رمضان کے آخری جمعہ کو اس خطبے کو چھوڑ بھی دو، اس لیے کہ عوام واجب نہ سمجھنے لگے. یعنی پڑھو، نہ شریعت میں منع ہے اور نہ شریعت میں حکم ہے. منع کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ یہی تو کہہ رہا نا، اے شہر رمضان الوداع ہو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو منع تو ہو نہیں سکتا، اور حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر رمضان کے آخری جمعہ کو الوداع پڑھنا ہے تو بھائی آخری دن بھی تو پڑھ سکتا ہے. تو نہ حکم ہے نہ منع ہے، لیکن علماء اس کو لازم نہ کریں کہ عوام واجب سمجھنے لگے. پھر فرمایا سچی الوداع قلب سے ہے، سچی الوداع قلب سے ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے خوش ہو اور جانے سے غمگین، یہ سچی الوداع ہے. پھر فرمایا اور اگر یہ حالت ہو کہ آنا بوجھ تھا اور جانے کے لیے گھڑیاں گنی، فرمایا یہ تو جھوٹی الوداع ہے. آج مسلمانوں کا حال ہی ہے، الا ماشاء اللہ. اب اس عبارت سے کیا پتا چلا کہ الوداع پڑھنا، الوداع خطبہ پڑھنا یا الوداع جو کلام پڑھا جاتا ہے، نہ یہ شریعت میں حکم ہے اور نہ شریعت میں منع ہے. منع بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے. ایک عبارت اسی جلد سے صفحہ 452 سے پیش کرتا ہوں. اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں الوداع جس طرح رائج ہے حضور سے ثابت نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام و مجتہدین اعظام سے ثابت، نہ اس کا موجد معلوم، ایجاد کرنے والا، یعنی یہ ایجاد کس نے کیا یہ بھی نہیں پتا ہے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ سرکار سے ثابت، نہ موجد معلوم۔ ہاں وہ اپنی، یعنی اب جو پڑھتے ہیں الوداع ہے یا خطبہ جو بھی ہے، یہ اپنی حد ذات میں مباح ہے۔ مباح کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تو ثواب بھی نہیں، نہ کیا تو گناہ بھی نہیں۔ نہیں اگر کسی نے الوداع پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، اگر جمعہ کو ہی ثواب ملے گا تو کل اگر پڑھ دے تو، یعنی خاص یہ اہتمام کرنا جمعہ کو یہ مباح ہے۔ اور ہر مباح یعنی اگر کوئی ایسا کام ہو، جیسے فرمایا گا نا کہ کھانا بندہ کھائے، کھاؤ گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا، نہیں کھاؤ گے تو گناہ تھوڑی ملے گا۔ لیکن اس طرح کے جو مباح کام ہوتے ہیں اگر نیت اچھی ہو تو اعلیٰ فرماتے پھر وہ مستحب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ یوں ہی پڑھ رہا ہے تب تو یہ مباح ہے، لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کہ ماہ رمضان شریف رخصت ہونے کو ہے، میں پڑھوں تاکہ لوگ جو ہے غمگین ہوں اور ماہ رمضان شریف کے آخری لمحات میں عبادتوں میں زیادہ کوشش کریں، اگر نیت یہ ہو تب فرمایا گیا تب تو اس کو ثواب بھی ملے گا، تب تو اس کو ثواب بھی ملے گا، اس لیے کہ نیت اچھی ہو گئی ہے، اور نیت مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص خطبہ، الوداع کوئی چیز نہیں۔ خطبہ شرط ہے، الوداع خطبہ کوئی شرط نہیں۔ ان کے ترک سے یعنی چھوڑ دے خطبہ، الوداع خطبہ، نماز پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا، اس کے ترک میں کچھ خلل نہیں، نہ تارک پر، چھوڑنے والے پر زجر و ملامت جائز، جبکہ ترک بر بنائے وہابیت نہ ہو۔ ہاں اگر وہابیت ہے تو وہابی کے پیچھے نماز بے شک ناجائز، محض باطل، اور وہ زجر و ملامت سے بھی سخت ترک کا مستحق ہے۔ یعنی عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خطبہ نہیں پڑھا الوداع والا تو لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں امام صاحب نے خطبہ ہی نہیں پڑھا الوداع کا، نماز نہیں ہوئی، اب امام کو پتہ نہیں کتنی دعاؤں سے لوگ نماز دیتے ہیں۔ یعنی الوداع خطبہ نہیں پڑھا تو بیچارہ اتنی دعاؤں کا مستحق بن جاتا ہے، عجب کہ خود جاہل ہے، مسئلہ لوگ نہیں جان رہے ہوتے۔ الوداع خطبہ اگر نہ، یعنی کل والا جمعہ اگر ہو بھی جائے آخری، آنے والے جمعہ کو ہی عید ہو جائے، تب بھی الوداع خطبہ پڑھنا شریعت مطہرہ میں کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر اس نے عام خطبہ پڑھا نماز بغیر قرائت کے تب بھی ہو جائیں گی۔ میں نے بتایا نا، اگر نیت یہ ہو کہ ہم الوداع پڑھیں تاکہ لوگ بچے ہوئے لمحات کے اندر عبادتوں کا اہتمام زیادہ کریں، تب تو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یوں ہی پڑھ رہا ہے تو ایک مباح چیز ہے، اور مباح پر نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے۔ جیسے کھانا کھاؤ گے تو ثواب بھی نہیں ہے، نہیں کھاؤ گے تو گناہ بھی نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علامہ فرماتے ہیں، اس فتوے میں جو کچھ لکھا حرف بحرف صحیح ہے، سوائے اس لفظ کے کہ افضل ترک است، یعنی اس میں لکھا ہوا تھا چھوڑنا افضل ہے، اعلیٰ نے فرمایا چھوڑنا افضل مت کہو، اس کی جگہ یوں کہو التزامش نہ شاید گاہے ترک ہم کنند تا عوام گمان وجوب و امتنان، یعنی یہ کہو اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار چھوڑ دو تاکہ عوام اس کو واجب یا سنت نہ سمجھ لے، اس لیے کہ اگر واجب ہوتا علماء نہیں چھوڑتے، اور اگر یہ سنت بھی ہوتا تب بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر کسی عالم یا مفتی نے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب نہ وہ واجب ہے نہ سنت ہے، تو عوام کبھی اس فکر کے اندر نہیں جائے گی کہ یہ واجب ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عوام کا ذہن واجب کا بن جائے گا نا تو پتہ ہے جانتے کیا ہوگا، اگر کہیں کسی مسجد میں الوداع نہیں پڑھا گیا تو سیدھے سے جمعہ ہی نہیں ہوگی، یہ عوام کی فکر ہے۔ اس لیے علماء پر لازم ہے کہ کبھی کبھار چھوڑ دیا کریں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف کی 2 عبارتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس سال ایسا لگتا ہے کہ یہ علماء کے لیے موقع آ گیا ہے کہ اس سال چھوڑا جائے تاکہ عوام واجب نہ سمجھے، کیونکہ عام طور سے تو ہم لوگ بھی پڑھ ہی دیتے ہیں، تو اس سال ایسا موقع آ رہا لگتا ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ تو میرے عزیزوں کہنے کا مطلب یہ ہے اس چیز کو اتنا زیادہ ہی مت لو، کوشش یہ کرو، لمحات چند بچے ہوئے ہمارے پاس ہیں، اللہ سے دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، مجھ گنہگار کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں میں اپنی توجہ کو آپ یہ کیجئے
ماہ رمضان شریف کا آخری جمعہ نہ ان جمعوں سے الگ ہے جو پہلے جمعہ ہوئے، پہلے جمعہ کی طرح وہ بھی ایک جمعہ ہے، جیسے اور جمعہ میں 14 رکعت ویسے اس میں بھی 14 رکعت، جیسے اور جمعہ میں 2 خطبے ویسے اس میں بھی 2 خطبے، ہے نا، یہ اس جمعہ کے حوالے سے ہے۔ اس لیے چاہے جمعہ 13 مارچ کو ہو یا 20 مارچ کو، ہمیں زیادہ اس بارے میں تشویش میں نہیں پڑنی چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں یہاں پر جو ہے علم فلکیات کے حساب سے اشارہ جاتا ہے کہ جو ہے آنے والے جمعہ کو 30واں رمضان ہوگا انشاءاللہ تعالی، علم فلکیات، لیکن وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہو۔ سن 2 ہجری میں رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا، سرکار علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے، تو سن 2 سے لے کر کے 10 ہجری میں حضور کا انتقال ہوا، تو گویا سرکار کی زندگی میں رمضان فرض ہونے کے بعد روزہ کتنے سال آیا؟ 9 سال۔ 7 سال 29 کے ہوئے، 2 سال صرف 30 کے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو 30 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ 29 کا ہو جائے تو پھر ہماری کمی تو کوئی نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یعنی 30 روزوں کا ثواب 30 روزہ رکھنے پر ملتا ہے، اور ایک روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہے؟ اگر ایک روزہ چھوٹ جائے بندہ پھر پوری زندگی روزہ رکھے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا ہے جو رمضان میں رکھنے پر ملتا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن 29 کا ہی ہمیں مل پاتا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کریں، روزہ اگر 29 کا بھی ہوا تو اللہ 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے حق میں تو دونوں بہتر ہیں، چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو۔ خیر یہ باتیں تھیں اس حوالے سے۔ آخری آپ لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ ماہ رمضان شریف کا جو آخری جمعہ ہے وہ بھی ہر جمعہ کی طرح، اتنی بات یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر الوداع پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک، نہیں پڑھتے ہیں آپ بولیے، اب نہیں پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے نا۔ ہاں نیت اچھی ہو بندے کی، اور یہ ہو کہ میں پڑھوں گا الوداع تو لوگ مطلب جو ہے نا میرے پڑھنے کی وجہ سے تھوڑا فکر کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، عبادتوں میں تھوڑا دھیان دیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تمہاری کسی عمل کی وجہ سے اگر بندے ہدایت میں آئیں یا نیکی کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔